السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسان کے بدن یا کپڑے سے اگر کتا ٹچ ہو جائے تو کیا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کتے کے بارے میں کچھ اہم چیزیں بتائیں گے، کیونکہ کتے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ کتا اگر کسی کے جسم سے ٹچ ہو جائے یا کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو وہ کپڑا ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی کیا حقیقت ہے، اسی بات کو آج کے اس ویڈیو میں ہم دلیل کے ساتھ آپ تک اس بات کو پہنچائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ کتے کا جو لعاب ہے یعنی تھوک، یہ ناپاک ہے، مگر اس کے علاوہ کتے کا جو پورا بدن ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو کتا اگر کسی شخص کے بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اب وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کتے کا بدن سوکھا ہے یا اس کا جسم بھیگا ہوا ہے۔ اگر کتے کا جسم سوکھا ہے اور کسی شخص کے بدن یا کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو اب ایسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگا، نہ اس شخص کا کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ ہی اس شخص کا بدن ناپاک ہوگا۔ ہاں، اتنا یاد رکھیں کہ کتے کا بدن اگر سوکھا ہے لیکن اس کے جسم میں کوئی ایسی گندگی لگی ہے جو بھیگا ہوا ہے، اور وہ گندگی اگر کسی شخص کے کپڑے میں یا جسم میں لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں جس حصے پر وہ گندگی لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر کتا بھیگا ہوا ہے، یعنی یہ تو سوکھے ہوئے کتے کا مسئلہ تھا، لیکن کتا اگر بھیگا ہوا ہے تو اب ایسی صورت میں بھی یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کتا جو بھیگا تو کس چیز سے بھیگا تھا۔ مثال کے طور پر وہ اگر کسی پاک دریا و سمندر میں بھیگ گیا، یعنی کسی دریا و سمندر کے پانی سے اگر اس کا جسم بھیگا ہوا ہے یا کسی پاک پانی کے ذریعے اس کا جسم بھیج گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے جسم میں جو پانی ہے وہ پانی پاک تھا۔ تو پاک پانی سے بھیگنے کی وجہ سے اگر کسی شخص سے وہ کتا ٹچ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بھی اس شخص کا نہ تو کپڑا پاک ہوگا اور نہ ہی اس کا بدن پاک ہوگا، کیونکہ کتا جو بھیگا ہے وہ پاک پانی کے ذریعے بھیگا ہے۔ تو اسی وجہ سے کتا جب پاک پانی کے ذریعے بھیگا تو اب پاک پانی کے ذریعے سے بھیگنے کی وجہ سے اب وہ کتا کسی شخص سے ٹچ ہوتا ہے تو نہ وہ شخص ناپاک ہوگا اور نہ اس کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ ہاں، اس کتے کے جسم میں جو تری ہے وہ ناپاک ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نالے کا پانی اس کے جسم میں ہے یا کوئی گٹر کا پانی اس کے جسم میں ہے، جو پانی ناپاک تھا تو ایسے پانی سے اگر اس کا جسم بھیگا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ کتا ٹچ ہو جائے تو پھر جس حصے میں ٹچ ہوگا وہ حصہ ناپاک ہوگا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 395۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کتے کا لعاب یعنی تھوک یا کتے کی دانت یا اس کی رال یا زبان، یہ سب چیزیں اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے یا آپ کے ہاتھ پر لگ جائے یا آپ کے پیروں پر لگ جائے، جس چیز پر بھی لگ جائے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ جسم پر لگا تو جسم ناپاک، کپڑوں پر لگا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کتے کا جسم سوکھا ہے اور سوکھے کتے کا جسم اگر کسی شخص سے یا کسی شخص کے کپڑے میں ٹچ ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ وہ شخص ناپاک ہوگا اور نہ ہی اس کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔